أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورۃ المومنون کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور شہداء کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے الحمدللہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے سابقہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے تھے، کیونکہ سب سے پہلے رسول اور نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس سورۃ المومنون میں ان کا واقعہ سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ نے جب نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے قوم کو دعوت توحید دی کہ خالص عبادت اللہ کے لیے کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لیکن اس دور کے سرمایہ داروں نے، سرداروں نے آپ کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرنے کا سبب یہ بتلایا کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، انہوں نے کہا یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، یرید ان يتفضل علیکم، یہ تو اپنی بڑائی کے لیے دعوی نبوت و رسالت کرتا ہے، ورنہ انسان اور بشر نبی کیسے ہو سکتا؟ یعنی ان کے دماغوں میں بھی یہی بات تھی کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا. جیسے آج کل بھی لوگوں کے دماغ میں یہ غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو نبی تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، یعنی وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے، اور یہ نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. بات ایک ہی ہے، وہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا. حالانکہ اگر کوئی بشریت کا انکار کرے یا بشریت کا اقرار کرے اور اس کی نبوت کا انکار کرے تو دونوں راستے کفر کے راستے ہیں. ایمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کو بشر بھی مانے اور اللہ کا رسول اور نبی بھی مانے. اس کے بعد انہوں نے دوسری بات یہ کی تھی، اپنی دلیل یہ دی تھی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتے کہ نبی بھیجنا ہے تو آسمان سے فرشتہ بھیجتے، نہ کہ انسان کو نبی بنا دیتے. تو یہ بھی اعتراض جہالت پر مبنی تھا کہ جب زمین میں فرشتے رہتے نہیں تو فرشتہ نبی کیوں آئے. اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ واضح فرما دیا کہ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر دنیا میں آباد فرشتے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے. لیکن دنیا میں آبادی ہے انس و جن کی، اور جنوں سے انسان افضل ہے، تو اس لیے اللہ نے تمام پیغمبر، تمام رسول حضرت آدم سے لے کر میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول جو ہے وہ بشر میں بھیجا، انسانوں میں بھیجا. اور یہی تو شرف ہے کہ بشر ہو اور پھر سرفراز ہو نبوت و رسالت. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دیکھو کہ نوح علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ ان هو الا رجل به جنۃ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس پر جنون ہے، زیادہ انتظار کرو، ایک مدت تک یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی. اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، کیا اللہ میری مدد فرما. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے،
پکار صرف اللہ کو کی جاتی ہے، ندا صرف اللہ کو کی جاتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، تو یا جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ہی لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو. لیکن آپ یا نبی نہیں کہہ سکتے، یا علی نہیں کہہ سکتے، یا غوث نہیں کہہ سکتے کہ حرف ندا اللہ کے لیے ہے. اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، اب آپ کی قوم کے جتنے کافر ہیں ان سب کو ہم غرق کر دیں گے، اس لیے میرا حکم ہے کہ آپ کشتی تیار کریں. فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، ہمارے حکم سے. فإذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم پہنچے گا، وفارت تنور، اور تندور سے پانی ابلے گا، تو سمجھ لیں کہ وہ وقت طوفان آ گیا. فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑے جوڑے ان کو بھی آپ کشتی میں سوار کر لیں. یعنی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو سوار ہوں گے، ان کے علاوہ حیوانات ہیں، جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ جو ہے ان کے جوڑے جوڑے جو ہیں ان کو کشتی میں سوار کر دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جن پہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے غرق کا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا اور شرک پہ جم گئے اور ہم نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا، ان کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرنا. انہم مغرقون، وہ ہر حال میں غرق ہونے والے. اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بھی تعلیم دی کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پہ سوار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو نجات دی اور ظالموں کو غرق کیا. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب آپ اترنے کا وقت آ جائے اور جب کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچ جائے اور آپ زمین پہ اتریں تو اس وقت بھی دعا کریں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. تو اس لیے شریعت میں سنت ہے کہ جب آپ کسی شہر میں داخل ہوں اور شہر کی علامات نظر آئیں تو آپ دعا کریں رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور جب کسی مکان میں، کسی اپنے گھر میں یا کسی دوست کے گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا کیا کریں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور اللہ نے فرما دیا کہ نوح علیہ السلام کا بچانا اور آپ کی قوم کو غرق کرنا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں ہماری نشانیاں ہیں کہ لوگ ہماری نشانیوں کو دیکھ کے میری قدرت کو پہچانے، میری عظمت کو پہچانے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ہیں امتحان لینے والے کہ کون ان چیزوں کو دیکھ کے عبرت پکڑتا ہے اور کون ہدایت کے راستے پہ آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فرمایا ثُمَّ انشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم پیدا کی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ قوم عاد مراد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ قوم ثمود مراد ہے. بہرحال قوم عاد ہو یا قوم ثمود، اس میں بھی ہم نے اپنا رسول بھیجا. قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف پیغمبر بنایا گیا. اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. ان پیغمبروں نے بھی وہی دعوت دی جو حضرت نوح نے دعوت دی ہے، کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت توحید ایک ہے، اصول دین ایک ہے جن میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بات نہیں.
لیکن ان قوموں نے بھی کیا کہا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا، ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وكذبوا بلقاء الآخرة، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، وأترفناهم في الحياة الدنيا، اور جن کو دنیا میں ہم نے بڑی راحت دی، دولت دی، آرام دیا، ما هذا إلا بشر مثلكم، یہ تمہاری طرح انسان ہے، یأکل مما تأکلون، جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتا ہے۔ کیا مانا، یعنی غریب آدمی ہے، یہ بھی نہیں کہ جو انسانوں میں بھی بڑا آدمی ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہی پیتا ہے یہ تم پیتے۔ وَلَئِنْ أَتَاكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کو نبی اور رسول مان کے اس کی اتباع کی تو تم تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ اور پھر دیکھو کہ یہ پیغمبر تم کو ڈراتا ہے، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، یہ کہتا ہے جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے۔ مانا یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اصولی بات ہے کہ پہلے گوشت گل جاتا ہے تو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، پھر وہ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، الا عجب الدم، الا آخر کی ہڈی کا آخری مہرہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہیہات لما توعدون، کتنی دور کی بات ہے، بلا مرنے کے بعد کون دوبارہ اٹھے گا؟ آج ہزاروں سال گزر گئے، جو مر گئے ان میں تو کوئی بھی واپس نہیں آیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، نموت و نحیا، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے زمینوں سے۔ اور کہنے لگے ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، بلکہ ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ پر بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ بھی مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، نعوذ باللہ، جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کی بات نہیں ماننے والے۔ اب پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، یا اللہ ان نے مجھے جھٹلایا ہے، میری مدد فرما۔ تو ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر ولی نے، ہر ملک نے، سب نے دعا مانگی تو اللہ سے مانگی۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو ہم نے تھوڑی سی مہلت دی ہے، بھئی یہ دیکھ لیں گے، پھر ان کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فأخذتهم الصیحۃ بالحق، صیحہ کہتے ہیں آواز کو، چیخ کو۔ اگر صیحہ سے مراد آواز ہے تو قوم سے مراد قوم ثمود ہے، کیونکہ اللہ نے قوم عاد کو صیحہ سے نہیں بلکہ اللہ نے ان پر ہوا بھیجی تھی۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ وضاحت کر دی، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ ہم نے ان پہ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجی، اور وہ ہوا جو تھی 8 دن تک متواتر چلتی رہی۔ اور قوم سمود کے لیے اللہ نے حکم دیا، جبریل نے چیخ ماری اور ساری قوم مر گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر تیرتا ہوا کچرا ہوتا ہے۔ وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہلاکت ہے قوم ظالمین، کافرین، مشرکین۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثُمَّ انشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، اور جس کا جو وقت معین تھا اسی کے مطابق ان کا وقت معین رہا، نہ آگے نہ پیچھے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بہت سارے پیغمبر ایک دوسرے کے پیچھے بھیجے۔ کلما جاء امت رسولها، جب بھی کوئی رسول آیا، کذبوه، امتوں نے ان کو جھٹلایا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پھر ہم نے بھی ان پر ایک دوسرے کے پیچھے عذاب بھیجے اور ان کو ہم نے ایک قصہ گزرا ہوا ایک حکایت بنا ڈالی۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، رسول نہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جو رسول ہوگا وہ لازم نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ ضروری نہیں کہ رسول ہو۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین،
پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور کھلا ہوا معجزہ دے کر الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. تو یہ بنو کا ذکر ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کی طرف بھیجے گئے بنو اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے، اسی طرح فرعون کی قوم قبط کی طرف بھی بھیجے گئے. لیکن اللہ نے فرعون اور اس کے سرداروں کا ذکر فرما دیا. فرمایا جب وہ ان کے پاس آئے فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے تکبر کیا اور تھے بھی بڑائی کرنے والے. وقالوا ونؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں کو نبی مان لیں. بھلا انسان بھی کبھی نبی بن سکتا ہے؟ نبی تو نور ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوتا ہے، انسان کیسے نبی بن گیا؟ یہی اعتراض اس دور کے ہر دور کے کفار کو تھا. فقالوا ونؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، ہم ان دو انسانوں کو نبی اور رسول مان لیں تو ہم ان کے تابع ہو گئے، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، تو ہم ان کی غلامی کیسے اختیار کریں؟ فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا. فکانوا من المہلکین، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر ڈالا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، حالانکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پکڑیں، لیکن ہدایت پکڑنے کے باوجود انہوں نے کفر کیا اور غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یاد رکھو کہ ہر بچہ جو ہے اپنے باپ کی طرف نسبت کیا جاتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے باپ کا نام لکھا جائے گا. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ ماں کا نام لکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے حضرت ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا کہ ہم چاہیں تو آدم کو بغیر کسی مرد و عورت کے پیدا کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو بی بی حوا کو مرد سے پیدا کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو جوڑوں سے پیدا کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو عورت ہو اور مرد نہ ہو انسان پیدا کر دیں. تو میری قدرت کی نشانیاں ہیں. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے ان کو ایک اونچے ٹیلے پہ پناہ دی. اور راجع قول یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، رملہ کا علاقہ ہے. اور وہ اونچی جگہ جو تھی بڑی سرسبز تھی اور وہاں پانی کے چشمے جاری تھے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا، کہ بی بی مریم ہم نے دیکھو تمہارے لیے نیچے نہر بھی تو جاری کر دی ہے، اور تمہارے لیے کھجور کا درخت ہے، وہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، تم اس کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ، ہم تازہ کھجوریں تمہارے لیے اتاریں گے. تو یہ بھی نشانی تھی کہ بغیر موسم کے اگر کھجوریں اتر سکتی ہیں تو بغیر شوہر کے اللہ بی بی مریم کو بچے دینے پہ بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، نبی بنایا، لیکن ان کی بھی قوم نے تکذیب کی اور ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے اپنی قدرتوں سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو مال روح والجسد حیا، آپ کو زندہ حالت میں اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا دیا. وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے وہ اتریں گے. سینزل علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے مینار پہ حضرت اتریں گے اور اس کے بعد زمین پہ آئیں گے اور وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اور حضرت عیسیٰ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور میرے پاک محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے خاتم ہیں. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے. جیسے حضور پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں، کون تصدیق کرے؟ اس لیے اللہ نے ایک سابقہ پیغمبر کو آسمانوں پہ بٹھا دیا کہ تم آخری زمانے میں اتر کے دین محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرو اور شریعت محمد مصطفیٰ کے تابع رہو.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ اسلام کو پھر عظمت دیں گے. انہو یقتل الدجال، وہ دجال کو بھی قتل کریں گے. وانہو یکسر الصلیب، اور صلیب اور سرابوت کی عزت و طاقت کو بھی ختم کریں گے. ویضع الجزیۃ، اور جزیے کو بھی ختم فرمائیں گے. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف سے زمین بھر جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال زندہ رہیں گے. اس کے بعد شادی بھی فرمائیں گے اور ان پہ موت بھی آئے گی. اور جب ان پہ موت آئے گی تو یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے محبوب مدنی محمد مصطفیٰ کے روضے میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. آج بھی حضرت عیسیٰ کی قبر کی جگہ روضے میں موجود ہے. اور میرے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا اور میں اس حال میں اٹھوں گا کہ عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر و عمر میرے دائیں اور بائیں ہوں گے. اور فرمایا ان کو لے کر پھر میں جنت البقیع الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان پہ آؤں گا. ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب مکے والے آ جائیں گے تو اجعلہم علی یمینی، مکے والوں کو میں اپنے داہنی طرف رکھوں گا اور مدینے والوں کو اپنے بائیں طرف رکھوں گا. ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان کو لے کے میدان حشر شام کی طرف لے کے جاؤں گا. اللہ نے اس کے بعد حکم دیا تمام پیغمبروں کو. یاد رکھو یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے رسل، اے میرے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. اسی طرح اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا اور عمل صالح کرنے کا حکم دیا تو یہ ہمیں سبق ملا کہ جب آدمی حلال کھاتا ہے تو اس کو نیک کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جب آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کو برائی کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو عمل صالح جو ہے اس کو رزق حلال سے ایک تعلق ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا انی بما تعملون علیم، کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں. اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تمام دین ایک تھے. ان هذه امتکم امتا واحدہ، تمہارا دین اور پہلی امتوں کا دین ایک ہے. وانا ربکم، میں ہی صرف تمہارا رب ہوں. فاتقون، اللہ سے ڈرو. لیکن اس کے باوجود لوگ جو تھے انہوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، اپنی اپنی کتابیں بنا لی، اپنے اپنے دین بنا لیے. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، زبر اصل میں زبور کی جمع ہے، کہتے ہیں کتاب. یہ زبر کا معنی ہوتا ہے قطعہ، فرقہ فرقہ، پارٹیاں بن جانا. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر آدمی اپنی جماعت میں خوش ہے چاہے وہ باطل پر بھی ہو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ حق بات نہیں مانتے فذرہم فی غمرتہم، ان کو ان کی جہالت میں، ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیں. حتیٰ ہی ایک وقت مقرر تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، اللہ نے فرمایا کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم حق میں نہ ہوتے اللہ ہمیں مال کیوں دیتا، اولادیں کیوں دیتا. تو اللہ جب ہمیں اولادیں دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، تو مانا ہم بالکل حق پر ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو جہالت ہے. نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ سمجھتے نہیں. حالانکہ جلد بازی اور کوشش تو آدمی کو خیرات میں کرنی چاہیے، اچھے کاموں میں، نہ کہ برے کاموں میں. ان تمام اسباق کے سابقہ کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ نے اپنے مومنین، اپنے بندوں کی، سعداء کی صفتیں بیان فرمائیں. فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں جو باوجود اپنے اچھے عمل کے اپنے رب سے ڈرنے والے. مشفقون مانا خائفون. اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا بڑی بات فرمائی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اس نے کہا مومن اچھے عمل کر کے ڈرتے تھے اور آج ہم برے عمل کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے.
ایمان والے لوگ ہیں، عمل اچھے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں خوف ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ خشیہ کا لفظ اور خوف کا لفظ ایک ہے۔ کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں خوف، کسی جگہ فرماتے ہیں خشیہ، جیسے فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خشیہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ خوف تو دشمن سے بھی ہو سکتا ہے، خوف تو آدمی کو جانور سے بھی ہو سکتا ہے، سانپ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خشیہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خدا جانے ہماری نماز قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ حضرت آدم کے دروازے پہ آئیں گے شفاعت کے لیے، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، کیا مانا خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ تم نے اس درخت سے کیوں چکھا تھا جس سے میں نے منع کیا تھا۔ حالانکہ پیغمبر جانتے ہیں کہ اللہ مجھے معافی دے چکے ہیں، اللہ میری توبہ قبول فرما چکے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اگر اللہ پوچھ لے تو پھر اللہ کے آگے بات کرنے کی کس کو طاقت ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تیری مملوک ہے، تیرے ملک ہے، تیرے پیدا کردہ بندے ہیں، کون ہے تم کو روکنے والا؟ اور اگر آپ معاف کر دیں، آپ قوت والے بھی ہیں، آپ غالب بھی ہیں، آپ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ آپ نے کمزوری کی وجہ سے ان کو معاف کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں من تبعنی فإنہ منی، میرا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ تو میری جماعت میں ہے، ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی فإنک غفور رحیم، آپ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ دل سے دعا کر لیں اللہ امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، یا اللہ رحم فرما، لا تعذبنا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہ بھیج، لا تہلکنا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر دے، لا تمنعنا بذنوبنا فضلک، اپنی رحمت، اپنی خیر، اپنا فضل ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ روک لے۔ یا اللہ آج تیرے نام لیوا ہم جیسے بھی ہیں بڑے مشکل دور میں ہیں، رحمت کے فیصلے فرما۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی دعا آدمی اللہ سے ہی مانگے، اسألک العفو والعافیہ، اور اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اسی لیے صفا مروہ میں بھی جو دعا ہے رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت اللہ الاعز الاکرم۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ وہ من خشیت ربهم، حضرت آدم جو ڈر رہے ہیں کیوں؟ اللہ کی عظمت دل کے اندر ہے، اور فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون۔ اور یاد رکھو آیات کا معنی دو معنی ہوتے ہیں، ایک آیات شرعی ہوتی ہیں اور ایک آیات کونی ہوتی ہیں۔ کیا معنی؟ ایک شرعی آیات اللہ نے حکم دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور ایک کونی آیات ہے کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، ستاروں پہ نظر ڈالو، چاند سورج پہ نظر ڈالو، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو چیخ کے کہتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔
اس لیے فرمایا میرے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ آیات قولیہ ہوں یا آیات شرعیہ ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، اور میرے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ایمان لاتے ہیں جیسے آج کل ہے، ایمان تو لاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی مارتے ہیں، لیکن قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیازیں بھی چڑھاتے ہیں، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، ایمان لانے کے بعد وہ اپنے رب کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت میں شرک نہیں کرتے، وہ اس کی ذات میں شریک نہیں بناتے، اس کی صفات میں شریک نہیں بناتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، یاد رکھو اس میں دو معنی ہیں، والذین یؤتون ما اتوا وجلۃ وقلوبهم وجلۃ، وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دل خیرات قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ بیٹے سے بڑی خیرات تو کوئی نہیں ہو سکتی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیغمبر تیار ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں کعبہ بنانے سے زیادہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرا اللہ ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا لیکن ہماری محنت قبول فرما، کیوں ہو سکتا ہے ہمارے کام میں کوتاہی ہو گئی، ہم سے کوئی غفلت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، مومن کی نشانی ہے ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن میں بھی رات میں بھی، ظاہر بھی چھپے بھی، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے، لیکن دل ڈر رہے ہیں خدا جانے ہمارا صدقہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں والذین یؤتون ما اتوا، انہوں نے فرمایا اس سے صرف صدقات مراد نہیں بلکہ اس سے مراد نماز، روزہ، ہر عمل کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق زوجہ حبیب محمد مصطفیٰ المبرات من السماء رضی اللہ تعالی عنہا وارضا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جو آیت ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خیراتیں بھی کرتے ہیں، لیکن زنا بھی کر دیتے ہیں، شرابیں بھی پی لیتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اچھے کام بھی کیے لیکن برے کام بھی تو ہو رہے ہیں۔ بی بی حضور نے فرمایا نہ عائشہ تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یہ مانا نہیں، مانا یہ ہے کہ اچھے کام کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ جو نماز کا حکم ہے ہم نے صحیح ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ جو نماز کا حکم تو یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اس مقام پہ نہ پہنچو تو یہ تو یقین کامل ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب یہ یقین کامل ہو تو پھر ہماری نماز میں خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی، تواضع، بندگی، تذلل پیدا ہوگا، تو ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول بھی ہوں گی یا نہیں ہوں، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بھی بول رہے تھے، تو اسی انہوں نے کہا کہ نہیں اچھے کام کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کیوں ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو جب لوٹ کے جائیں گے تو ہم تو سمجھے ہم نے بڑے طواف کیے، بڑی نمازیں پڑھی، لیکن وہاں جائیں تو قبول نہ ہو تو تھیلے کے برابر بھی کچھ نہ ملے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون۔
फरमाया उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, ये मेरे ईमान वाले बंदे, मेरे मोमिन बंदे, ये वो लोग हैं जो भलाई के कामों में सबकत करते हैं। जैसे ताजिर तिजारत में सबकत करता है, कारोबारी कारोबार में सबकत करता है, जिम्मेदार जिम्मेदारी में सबकत करता है कि मेरा फसल बढ़ जाए, मेरा खेत बढ़ जाए, मेरा कारोबार बढ़ जाए, मेरी ये नेकी के कामों में सबकत करते हैं कि अल्लाह करे मेरी नेकी बढ़ जाए, मेरी इबादत बढ़ जाए, मेरी रियाजत बढ़ जाए। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून, और ये मेहनत करके नेकी के कामों के अंदर ये जल्दी करके, अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं जो सबकत भी करने वाले हैं, सबसे पहले कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ने इन आयात मुबारका में अपने ईमान वाले बंदों की सिफ़तें जिक्र फरमाई है। दुआ करें अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनस सुअदा वला तजअलना मिनल अश्किया, अल्लाहुम्मा कुन बिना रऊफर रहीमा वला तजअलना शक़िय्यन वला महरूमा। और दिल से दुआ करें कि पूरे आलम में और इस्लामी मुल्कों में भी आज मदारिस पे, मसाजिद पे, अल्लाह के नाम लेवाओं पे बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। दुआ करें अल्लाह मदद फरमा दे। बस हमारे पास तो अल्लाह से मांगने के सिवा कुछ है ही नहीं, न असबाब हैं न वसाइल हैं, बस सिर्फ एक दुआ है कि उससे फरियाद करते हैं कि सिलाहुल मोमिन दुआ। हजूर ने फरमाया मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है कि जब वो दिल से दुआ करता है ना तो अल्लाह कभी चाहे तो अपनी तकदीर भी रोक देते। अल्लाह अकबर। कहते हैं जी हमारे मुल्क में दाढ़ी वालों को पकड़ते हैं, ये हर जगह हो गया, मुश्किल वक्त आ गया है। असल में मेरा भाई मुश्किल ये है कि इस वक्त ये तसव्वुर बना दिया गया है कि जंग जो है वो इस्लाम के खिलाफ। तो जिन आदमियों की इस्लाम के मुताबिक शक्ल होगी लिहाजा वो दुश्मन होगा, और कुछ हमारा तबका जो है नौजवानों का, जज्बाती कौमें जो हैं, उनकी भी गलती है कि वो इस अंदाज में कुफ्र से टकरा रहे हैं कि जो न माकूल है और न मशरू है। उसका फायदा जो है वो दुश्मन उठा रहा है कि देखो मुसलमानों ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हालांकि चाहिए ये था कि उम्मत इस्लाम के उलमा, मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, कलम दी, ताकत दी, वो मैदान में मिल के कुफ्र का मुकाबला करते और बतलाते कि कुफ्र जालिम है या इस्लाम जालिम। उससे राय आम्मा जो है वो आपके हक में होती। ये कोई बहादुरी नहीं होती कि किसी जगह आदमी बम ब्लास्ट कर दे, बेगुनाह मारे जाएं जिनसे ना आपकी दुश्मनी है न उनका किसी वाक्य से ताल्लुक है। इसकी तो ना इस्लाम इजाजत देता है और न ये मुकाबले का तरीका। मुकाबले का तरीका ये है कि आप अपने दीन की दावत पे दब जाएं और माजरत नहीं। सारी कौम ने मेरे मदनी की मुखालफत की लेकिन हुजूर अपने मकाम पे खड़े रह गए नहीं। यानी काफिरों ने कौन सा लालच है जो मेरे मदनी को नहीं पेश किया। देखिए ना, कुफ्र हमेशा खरीदता है, आज भी खरीदता है, और हमारा मौलवी भी बिकता है, पीर भी बिकता है, हर पढ़ा लिखा बंदा भी बिकता है। उस वक्त भी कुफ्र ने हर बार इस्तेमाल किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको इक़्तिदार की जरूरत है हम आपको मक्के का सरदार मानते हैं। अगर आपको किसी घराने की किसी लड़की से शादी की तमन्ना है तो आप इशारा करें, हम तमाम कुरैश अपनी नौजवान हुसैन बेटी आपके कदमों पे नछावर करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको दौलत की जरूरत है हम सारे सरदार मिलकर आपके कदमों में दौलत का ढेर लगा देते हैं।
اور اگر نعوذ باللہ آپ پہ کوئی ذہنی کوئی سائیکولوجیکل افیکٹ ہے تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا قریشیوں سنو، اگر سورج میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو، چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی ساری دنیا کی سلطنت کی چابیاں مجھے دے دو، میں ٹھوکرا کے چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ آپ جناب ایک گاڑی اڑا دیں، ایک بس اڑا دیں، کسی بندے کو مار دیں، کسی رکشے والے کو مار دیں، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ علم سے بات کریں۔ میں نے آپ سے شاید پہلے بھی کہا ہو کہ مجھ سے بڑے اہم ترین لوگوں نے ایک سوال کیا کہ جی قرآن پاک تو لوگوں کو ابھارتا ہے مارنے کے لیے کہ جہاد کرو اور مارو اور مارو اور مارو اور ان کی لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لو اور ان کی دولت کو مال غنیمت بنا لو اور کامیاب ہو جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے اور مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے۔ تو جب قرآن خود ابھار رہا ہے تو اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قرآن میں جتنی آیات جہاد ہیں سورۃ الانفال میں اور سورۃ البراءہ میں ان کو حذف کر دیا جائے؟ میں نے اس کی بات سنی، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ پوچھنے والے چونکہ مسلمان تو تھے نہیں، ان کو اگر میں اب سمجھاتا کہ جہاد کیا ہوتا ہے اور احکام کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں تو وہ تو جب قرآن کو نہیں مانتے تو جہاد کو کیا مان لیتے ہو؟ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ بخت و نصر نے ایک دن میں 70,000 یہودیوں کو مسجد اقصی میں قتل کیا ہے، یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے؟ نے کہا ٹھیک ہے۔ نے کہا نازیوں نے، ہٹلر نے اپنے دور میں 6 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر کے ذریعے ہلاک کر ڈالا، یہ بات ٹھیک ہے؟ نے کہا ٹھیک ہے۔ نے کہا پہلی جنگ میں 2 کروڑ آدمی مارے گئے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نے کہا ٹھیک ہے۔ جنگ دوم میں 10 کروڑ آدمی ہلاک ہوئے، یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ نے چنگیز خان اور تاتار اور ہلاکوں کا فتنہ پڑا ہے جو مینار بناتے تھے انسانوں کی کھوپڑیوں کا اور برے عالم کو تباہ و برباد کر ڈالا، یہ بات تاریخ بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سب نے قرآن پڑھا تھا، اس لیے وہ گرم ہو گئے، تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا نہیں آپ بتائیں نا کہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ تباہی پھیلا دی گئی، انہوں نے بھی قرآن پڑھا تھا، سورت برا اور سورت انفال نے ابھارا تھا ان کو۔ تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب تک تم کفر کا مقابلہ، جب تک تم اس وقت پوری دنیا میں صہیونیت کے فتنے کا مقابلہ علم سے نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو۔ لیکن جی آج دنیا میں مثلاً کئی عرب ہند کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کتنے مار ڈالو گے؟ کیا کفر مٹ جائے گا؟ اچھا شیعہ سنی جو ایک کو مارے وہ سارے مٹ گئے ہیں دنیا سے؟ کیا ہے آخر؟ مجھے سمجھاؤ خدا کے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے۔ ہاں جہاں پھر تمہارا علم جواب دے جائے کہ اس کا کوئی اثر نہ ہو تو پھر تیاری کرو۔ پھر بھی اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ایسے جا کے دیوار سے سر مار دو۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا ہے۔ اسلام نے تو ہر جگہ تمہیں درس دیا ہے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اسلام نے تو تمہیں درس دیا ہے واللہ لا يحب الفساد۔ آج بھی اگر ایمان سے کہیں مدارس حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ان میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ حدیث پڑھائی جائے گی، ٹھیک بات ہے۔ اچھا حدیث میں کون سی کتابیں پڑھائی جائیں گی؟ سیاستہ۔ تفسیر میں کون سی کتابیں پڑھائی جائیں گی؟ تفسیر جلالین یا بیضاوی یا نصفی۔
فقہ میں اگر حنفی فقہ ہے تو کیا پڑھایا جائے گا؟ بھی ان کو ہدایہ فتح القدیر پڑھایا جائے گا، شافعی فقہ ہے کتاب الام پڑھائی جائے گی، اگر حنبلی فقہ ہے تو مغنی پڑھائی جائے گی، یعنی یہ کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ آج ٹھنڈے دل سے بیٹھ جاؤ، کیا ان کتابوں میں کسی کتاب میں کسی امام نے، کسی ولی نے، کسی بزرگ نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ سبق دیا ہے کہ جا کے بے گناہ لوگوں کو مارو؟ تو پھر مدارس کیا کر رہے ہیں؟ اس میں مدارس کا کیا قصور ہے؟ اور اگر کسی جگہ کوئی نوجوان کسی بھی جگہ کسی ایسے جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا تم تجزیہ کرو، تحلیل کرو کہ شکار کیوں ہوا۔ تب جا کر یہ باتیں ختم ہوں گی، اور یہ تب ختم ہوں گی جب تم مسلمان ہوش میں آؤ گے، صحیح مسلمان بنو گے اور صحیح اسلام پیش کرو گے۔ ایمان سے کہیں اسلام اسپانیہ تک پہنچا ہے، سینکڑوں سال اس نے اسپین پہ اقتدار رکھا ہے، کیا اس نے کسی مندر کو، گرجے کو، کسی کلیسا کو گرایا؟ سینکڑوں سال تک اسلام نے ہند پہ حکومت کی ہے، کیا انہوں نے کسی مندر کو گرا دیا، کسی گردوارے کو گرا دیا؟ کیا اگر وہ چاہتے تو پورے ہند میں ایک بھی ہندو رہ سکتا تھا یا مسلمان ہوتا یا مار دیتے؟ ان کے پاس تو طاقت تھی، لیکن کبھی بھی اسلام نے یہ سبق نہیں دیا۔ میرے مدنی سرکار کو اللہ نے جب طاقت دے دی، اس کے باوجود بھی حضور نے یہودیوں سے سلو کی، پھر یہودیوں نے وعدہ شکنی کی اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہا، آپ کو شہید کرنا چاہا، پھر بھی حضور پاک نے حکم دیا کہ اپنا سامان بھی لے جاؤ، بس مدینے سے چلے جاؤ۔ اس کے باوجود بھی جب وہ اپنی عہد شکنی پہ قائم رہے اور مکے سے مشرکین کو تیار کر کے جنگ احد میں لے گئے، صحابہ شہید ہوئے، سیدنا حمزہ شہید ہوئے، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا کہ تم نے وعدہ توڑا، معاہدہ توڑا اور ہمارے 70 صحابہ کو شہید کرانے کا ذریعہ بنے ہو، اب ہم مقابلہ کریں گے۔ ورنہ اسلام نے تو کبھی کسی کو نہیں ستایا، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، ایمان تو امن کی علامت ہے۔ جب وفد آیا نصارہ کا نجران سے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں۔ جب وہ لاجواب ہو گیا، انہوں نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تمہارے پاس دلائل نہیں ہے لیکن آؤ میدان میں نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم بھی اپنے بیوی بچے لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلط ہو اللہ اس کو اسی وقت زمین میں غرق کر دے۔ آؤ نکل آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے آگے پھر ہم حاضری کریں گے، اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر۔ اور رات کو انہوں نے مشورہ کیا، عبد المسیح نے سارے اپنے راہبوں کو بلا کے انہوں نے کہا بات سنو، اللہ کا نبی سچا ہے، اگر مقابلے پہ نکل کے تم نے دعا کی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ ہے، مجھے خدا کی قسم ہے، آج اگر میرے مقابلے پہ نکلتے تو اسی وادی میں اللہ ان کو آگ لگا کے بھسم کر دیتے۔ انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی ہم سلو کرتے ہیں، ہم باقاعدہ جزیہ دیں گے، آپ ہماری حفاظت سے۔ ہاں ٹھیک جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں۔ باقی میرا بھائی دنیا میں واقعات، حضرت علی بی بی عائشہ میں جنگ ہو گئی، کتنے ہزار صحابہ شہید ہوئے، یعنی صرف حضرت علی کے دور میں جنگیں پڑے تو 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہو گئے۔ تو یہ تو حالات ہیں، دشمن لڑاتے ہیں، دشمن نے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمان بھی لڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ بہرحال جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا غلط ہے، نہ اوپر والے کچھ سوچ رہے ہیں نہ نیچے والے سوچ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ مثبت سوچ دے، صحیح سوچ دے اور اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نام لیواؤں کی خود حفاظت فرمائے۔
کہتے ہیں کہ لیموزین کی جو مزدوری کرتے ہیں، گاڑیاں کرائے پہ چلاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ٹیکس کیوں غلط ہے؟ کرائے پہ گاڑی لی ہے تم نے، کیا غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں، بالکل حلال۔ کہتے جی جنت میں حوریں جو ہیں سب کو ملیں گی یا صرف شہید کو ملیں گی؟ وہ بس سب کو ملیں گی، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ یہاں جو ملی ہیں کافی نہیں؟ ایک حور کافی ہے انشاءاللہ، وہ تو خیر پاک حوریں ہوں گی، ستائیں گی نہیں، ورنہ تو یہ ایک حور ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے عرب مثال دیتے ہیں، دو شادیوں کو کہتے ہیں بین النارین، یہ آدمی دو آگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے، ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ اما حوا کی قبر جدہ میں ہے، مجھے اپنی ماں کی قبر نہیں ملتی تو میں اما حوا کی کہاں سے ڈھونڈ لیں؟ ایسے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اللہ عالم۔ عجیب ہے، ایک انہوں نے ڈیکوریشن بنایا، ایک بڑا سائیکل بنایا ہے، تو لوگوں نے مشہور کر دیا حضرت آدم کا سائیکل ہے، ہمارے آج اس کا بھی حاضر زیادہ ہو، قربانی ہو سکتے، ہاں ہو سکتی ہے۔ دانت گرنا لازم، گرنے کا معنی نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ جب 2 سال مکمل ہوں اور تیسرے میں پاؤں ہو، اونٹ کے 5 سال مکمل ہوں اور چھٹے میں پاؤں، یہ ضروری نہیں کہ مطلب دانت گرائیں اس کے۔ اگر حرم میں جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ان کو کوئی پیسے دے، بالکل دیا کریں، یہ بیچارے اچھا ہے، سوال بھی نہیں کرتے اور ان کی کوئی بڑی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں ان لوگوں سے جو بھیک مانگتے ہیں۔ ہر جمعرات اور سوموار کو اللہ اعمال ہاں بالکل پیش ہوں گے، لیکن اجمالی پیشی ہوتی ہے، تفصیلی اللہ کے علم میں ہے۔ ایک آدمی عمرے پہ پاکستان سے آیا تھا، طواف کرنے کے بعد اس نے سر مڈا لیا، احرام اتار دیا، معلوم نہیں تھا، اس کے بارے میں اس کو ایک دم پڑ گئی کیونکہ اس نے صفا مروہ چھوڑ دی اور بال پہلے مڈا دیے۔ کہتے جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل چلا، باقی جو 80 آدمی تھے مجھے تو ملے نہیں، جو کتابوں میں ہے میں نے بتا دیا کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافت، اس سے نسل چلی۔ اگر نفلی نماز میں سجدے کی آیت آ جائے، سجدہ کریں، سجدہ کر کے کھڑے ہو جائے، وہ رکعت تھوڑی شمار ہوگی، وہ تو سجدہ تلاوت ہے۔ میں نے پاکستان سے عمرہ کیا، پھر مدینے چلا گیا، واپسی پہ میں نے مدینے پاک سے عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، عمرہ آپ کا ہو گیا، بال بھی کٹوائیں، ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ ہر عمرے کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں، یہ نہیں جو آپ نے ایک دفعہ کٹائے تھے اب قیامت تک کافی ہیں۔ کہتے جی کہ رمضان شریف میں مکہ شریف، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ ابھی آپ انہی جھگڑوں میں پڑے رہیں گے۔ بابا جو 8 پڑھتا ہے اس کو 8 کا ثواب ملے گا، جو 20 پڑھتا ہے 20 کا ثواب ملے گا۔ جھگڑے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ 1 رکعت 1 لاکھ ہے، 8 پڑھ کے 8 لاکھ کمائے گا، 20 والا 20 لاکھ کمائے گا، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ پڑھنے دو۔ اگر وہ سعودی عرب میں ہمارا قیام 26 دن ہے، بابا 26 ہو یا 36، کسی ایک شہر میں اگر آپ کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی ہے تو آپ مقیم ہو گئے، آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ 15 دن ادھر 12-13 ادھر، پھر بھی مسافر ہے۔ کی تفصیل خلفاء راشدین کتاب میں پڑھ لیں۔ کتنے عرصے کے بعد حضرت حسن کو شہادت کے لیے زہر دیا گیا، یہ تاریخی باتیں ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے دن گزرے، آپ کتاب لے لیں، اس میں تفصیل لکھی ہوگی۔ ہمارے گھروں میں جو کل اور چلیسویں کی رسمیں ہیں، یہ رسمیں ہیں، بدعات ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے خیرات کرنی ہے، پورا مہینہ کرتے رہیں، سارا سال کرتے رہیں، کسی نے منع نہیں کیا۔
آپ خیرات کریں، اپنے والدین کے لیے مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، حمام بنائیں، پانی کے نل لگوائیں، کنویں کھدوائیں، تاکہ قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے۔ یہ تو رواج بن گیا ہے کہ تیسرے دن کل کرو، پھر باپ کو پوچھنے نہیں، جان چھوٹی ختم، کل شریف ہو گئے، باپ بھی کل ہو گیا، ہمارے کل ہو گئے۔ حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے تو آپ وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے تھے، مسجد عائشہ سے باندھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، باندھ لیا، ہو گیا۔ میری رہائش مسجد جیرانہ سے 50-60 کلومیٹر پہ ہے، آپ وہاں گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، مسجد جیرانہ سے بھی باندھ سکتے ہیں، عمرہ کرنا چاہیں۔ ولی اللہ بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں سنتیں معاف ہیں، تو عمرے والے لوگ جو ہیں مسافر ہیں، آپ بالکل معاف ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ ثواب دیں گے۔ جیسے روزہ رکھنا سفر میں معاف ہے، لیکن بہت سارے صحابہ سفر میں روزہ رکھتے تھے۔ اوقات نماز جو ہے حنفی مسلک میں اوقات مکروہہ میں نہ پڑھے، عصر کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم شریف میں جب طواف کرے، جب چاہے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ ایسی وادی ہے جس کا آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے مجھے بغض ہے، میں نے تو نہیں پڑھا۔ اگر کسی نے طواف کی 2 رکعت مغرب کی اذان ہونے کے بعد پڑھ لی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میری جیب میں سورت مزمل ہے تو اس کے ساتھ میں حمام جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتے ہیں؟ کہتے جی کہ آپ حرم شریف میں صبح کا درس جو ہے وہ بھی عربی کے بجائے اردو میں دیا کریں، کیوں؟ عربوں کا کوئی حق نہیں ہے جنہوں نے ہمیں درس دینے کی اجازت دی ہے، ان کا حق نہیں ہے، صرف ہمارا حق ہے۔ تو ایسا کیوں نہ کرو گے؟ تم عربی سیکھ لو، حضور کی بھی زبان ہے، قرآن کی بھی زبان ہے، جنت کی بھی زبان ہے۔ اگر اپنی لڑکی کی شادی پہ راضی نہیں ہوتے، نہیں کرنا چاہتے، لڑکی کو حق ہے کہ قاضی کو درخواست دے، قاضی اس کا ولی بن کے نکاح کر دے گا، کیوں نہ شادی کرے؟ ولی قاضی بنے گا، محکمہ بنے گا، سرکار بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے نہ پوچھو، تم خود ولی بن جاؤ۔ یہ مسئلہ اسی لیے پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، ورنہ کون انسان ہے جو اپنی لڑکیوں کے رشتے پہ راضی نہیں ہوگا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ راضی نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلقاً راضی نہ ہو۔ شرعی لحاظ سے لڑکی یا لڑکے کی شادی کا کیا طریقہ ہے؟ آج کل جو مہندی اور سیرا بندی یہ سب بدعت ہیں، ہندو کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس نکاح رخصتی۔ میں دمام سے آیا ہوں کمپنی کے کام کے لیے، مجھے پتہ نہیں تھا عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا وہاں کسی بندے کو ساتھ لے لوں گا۔ میں نے 1 ہفتہ گزرنے کے بعد عمرہ کیا ہے، تو بہرحال اب آپ پر دم پڑ گئی کہ آپ بغیر میقات کے آئے ہیں، کمپنی کا کام سمجھ سکتے ہو، عمرے کی کتاب لے کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کمپنی کا کام سمجھ سکتے ہو لیکن عمرہ نہیں سمجھ سکتے۔ میرے پاس 10 تولے سونا ہے، 2.5 تولے پہ نہیں، 10 تولے پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مانا کہ سب 7.25 تولے سے زیادہ ہو گیا تو اب ہم صاحب زکوٰۃ بن گئے۔ یہ نہیں کہ 7.25 تولے پہ معاف ہے، سارے سونے کی قیمت کر کے 2.5% دینا ہوگا۔ اگر میں نماز پڑھ کے جا رہا تھا، اتفاق سے میرا پاؤں قرآن پہ آ گیا، کوئی بات نہیں، استغفار کریں، آپ کی نیت تھوڑی تھی قرآن کی توہین کی، غلطی سے آ گیا، اللہ معاف کرے۔ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، اولاد جوان ہے، میں خود نماز کا پابند ہوں، تمہاری اولاد تو جن رہی ہے، صرف نماز والی بات نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ تم اس کو نماز کے لیے کہتے نہیں،
تم سختی سے کہو نماز کے لیے، اس کو نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو گئی، تمہارا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ کہتے جی کہ عورت پینٹ شرٹ پہن سکتی ہے، آج کل پہننے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ پہننے کی ضرورت اسی لیے پہنتی ہے نا کہ ٹائٹ ہوگی، بدن نظر آئے، تو نہ پہننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال یہ مردوں کا لباس ہے، اور جو عورت مردوں کا لباس پہنے اور مردوں کی چال چلے، اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت بھیجی۔ لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات من النساء، حضور نے فرمایا جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں، مرد عورتوں کی شکل اختیار کریں، مرد بال عورتوں کی طرح رکھیں، لباس عورتوں والا پہنیں، یا عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح بال کٹائیں اور مردوں کا لباس پہنیں، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، ہر پیغمبر قبر میں زندہ ہے۔ اگر حضور کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے سلام کہیں تو پھر اسی طرح پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دور سے پڑھیں گے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جنازے کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، حنفی حضرات نہ پڑھیں اور شافعی اور حنبلی حضرات پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ قبروں پر جو سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جب نیت نہ ہو تو گردن جھکاؤ گے کیوں؟ نیت تھی تو گردن جھکی نا۔ اچھا پھر اگر نیت نہ ہو، آپ نے کبھی اس ڈبے کو سیدھا کیا ہے؟ کیوں؟ قبر پہ کیوں کرتے ہو؟ آخر کوئی نیت ہے گڑبڑ نا، تبھی تو کرتے ہو۔ نیت نہ ہو تو پھر قبر پہ جا کے سیدھا کرو گے؟ نیت کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ زبان سے کی جائے۔ اب میں اٹھ کے طواف کے لیے جاؤں، یہی نیت ہے۔ ابھی آپ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہیں، نیت ہے تو کھڑے ہیں، تو جب قبر پہ جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پر نیت ہونے نہ ہونے کا کیا بنا؟ نیت ہے تو آپ وہاں گئے ہیں۔ کسی حال میں بھی غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں۔ فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا شافی یا شافی یا سلام، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی، دین کے دوائر اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی، معابد کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ آمین 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 آمین